اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں موجود دل کی 13 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، قلب سلیم۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 79 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پہلا دل قلب سلیم ہے۔ یہ اس دل کے مالک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کفر، نفاق اور گندگی سے پاک ہوتے ہیں۔ قلب سلیم کے مالک لوگ ذہنی اور جسمانی گندگی بھی نہیں پھیلاتے، اور یہ خود بھی نفاق اور کفر سے پاک رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان سے بچا کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے دل بہت اچھے لگتے ہیں۔ نمبر 2، قلب منیب۔ سورۃ کاف کی آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے اور جو رجوع کرتا ہوا دل لایا۔ دوسرا دل قلب منیب ہوتا ہے۔ اس دل کے مالک لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہتے ہیں اور اس کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ کو زندگی میں بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کی واحد نشانی توبہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ سے ہر وقت معافی اور توبہ کے طلبگار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قلب منیب لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ نمبر 3، قلب مخبت۔ سورۃ حج کی آیت نمبر 54 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس لیے بھی کہ جن کو علم ملا کہ وہ تمہارے رب کے پاس سے حق ہے تو اس پر ایمان لائیں، تو جھک جائیں ان کے دل اس پر، بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ پر چلانے والا ہے۔ قلب مخبت کے مالک وہ لوگ ہوتے ہیں جو جھکے ہوئے، مطمئن اور پرسکون ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں عاجز لوگوں کو ہمیشہ مطمئن اور پرسکون ہی پایا۔ آپ بھی اگر سکون اور اطمینان چاہتے ہیں تو آپ بھی عاجزی اختیار کر لیں۔ آپ کو سکون کی دوا نہیں کھانا پڑے گی۔ عاجزی وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی اللہ کے لیے جھکتا ہے یعنی عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو قلب مخبت دل بھی بہت پسند ہے۔ نمبر 4، قلب وجل۔ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ جو کچھ بھی دیتے ہیں ان کے دل ڈر رہے ہیں، یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے۔ قلب وجل کے دل کے مالک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کے بعد بھی یہ سوچ کر ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ہماری یہ نیکی قبول کرے یا نہ کرے۔ یہ لوگ ہر لمحہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے رہتے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر تاریخ پر بھی گہری نظر والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے انبیاء اکرام کو بھی غلطیوں کی سزا دی تھی، تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ چنانچہ یہ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو بھی حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ کو ایسے دل بھی بہت پسند ہوتے ہیں۔ نمبر 5، قلب تقی۔ سورۃ حج کی آیت نمبر 32 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بات یہ ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ 5واں دل قلب تقی کے مالک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی قدر کریں۔ ہم میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو شاعر خداوندی پہ مکمل عمل نہیں کر پاتے، تاہم یہ ان شاعروں کی عبادت کی طرح تعظیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگر کسی مجبوری سے عبادت نہ کر سکے تو بھی یہ روزے داروں کے سامنے کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور یہ نماز اور اذان کے وقت خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بھی بہت پسند ہوتے ہیں۔ نمبر 6، قلب مہدی۔ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دے گا۔ 6واں یعنی قلب مہدی کے مالک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر بھی راضی رہتے ہیں، اور یہ اللہ کے احکامات کو بھی بخوبی قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو ہر برے وقفے کے بعد کہتے ہیں، جو اللہ کی مرضی، جو اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بھی بہت پسند ہوتے ہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسے لوگوں کو خسارے میں نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے برائی کے اندر سے اچھائی نکالتا ہے۔ لوگ ان کے لیے شر کرتے ہیں لیکن اللہ اس شر سے خیر نکال دیتا ہے۔ نمبر 7، قلب مطمئن۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ان دلوں کے مالک لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔
سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ ساتواں دل قلب مطمئن کے مالک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور ذکر سے سکون ملتا رہتا ہے۔ قلب مطمئن بنیادی طور پر صرف اور صرف اللہ پر ہی یقین رکھتا ہے۔ یہ دن رات اللہ کا ذکر یعنی کہ تسبیحات بھی کرتا رہتا ہے۔ تسبیحات کرنے والے لوگ واقعی مطمئن اور خوش رہتے ہیں۔ آپ بھی اگر ملال اور حزن سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ تسبیح شروع کر دیں، آپ کا دل اطمینان اور خوشی سے بھر جائے گا۔ درود پاک اور لا حول ولا قوت الا باللہ بہترین تسبیحات ہیں، آپ کو معمول بنا لیں۔ اللہ کو یہ لوگ بھی بہت پسند ہوتے ہیں۔ نمبر 8 قلب حی۔ سورۃ کاف کی آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور متوجہ ہو۔ 8واں دل یعنی قلب حی، یہ دل ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمان قوموں کا انجام سن کر ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ہم میں سے جو لوگ کم تولتے، جھوٹ بولتے، شر پھیلاتے، شرک، کفر اور تکبر کرنے اور برائی کرنے، بچوں، عورتوں اور جانوروں پر ظلم کرنے والوں کا انجام سن اور دیکھ کر توبہ کرتے رہتے ہیں اور اپنی زندگیاں ان گناہوں سے پاک کر لیتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ لوگ قلب حی ہوتے ہیں اور اللہ کو ایسے دل بھی بہت پسند ہوتے ہیں۔ نمبر 9 قلب مریض۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرو تو بعد میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے۔ 9واں دل یعنی قلب مریض۔ اس دل کے مالک وہ لوگ ہوتے ہیں جو شک، نفاق، بد اخلاقی، حوث اور لالچ کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم لوگ لالچ، حوث، بد اخلاقی، نفاق اور شک کو عادتیں سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ روح اور دماغ کی بیماریاں ہیں، اور جو لوگ ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اذیتناک زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں اور ان کے دلوں کو مریض سمجھتا ہے۔ میرا دعویٰ ہے آپ اپنی زندگی میں صرف ایک شک کا مرض پال لیں، آپ چند برسوں میں دل، پھیپھڑوں، گردوں اور جسمانی دردوں کی دوائیں کھانے پر مجبور ہو جائیں گے، اور آپ بس شک کی عادت ترک کر دیں، آپ کی دوائیں کم ہونے لگیں گی۔ نمبر 10 قلب آئمی۔ سورۃ حج کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تو کیا زمین پر نہ چلے کہ ان کے دل ہو جن سے سمجھے یا کان ہو جن سے سنے؟ تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ 10واں دل قلب آئمی ہے۔ یہ ان لوگوں کا دل ہوتا ہے جو دیکھتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں، یعنی بے حس لوگ۔ اللہ تعالیٰ انہیں اندھے اور بہرے لوگ سمجھتا ہے اور مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ تم بس انہیں سلام کرو اور آگے نکل جاؤ۔ یہ بنیادی طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے قدرت بھی مایوس ہو جاتی ہے۔ جب اور جہاں بھی یہ لوگ ملیں، ان سے فوراً کردہ اور ناکردہ گناہوں کی معافی مانگیں اور آگے چل پڑیں۔ یقین کیجئے زندگی میں بہت سکون ہوگا، اور جب بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ چنانچہ آپ بھی اللہ کی نصیحت پر عمل کریں، انہیں سلام کریں اور آگے نکل جائیں۔ نمبر 11 قلب لاحی۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں، اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشاورات کی کہ یہ کون ہے، ایک تم ہی تو جیسے آدمی ہیں، تو کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر۔ 11واں دل قلب لاحی۔ یہ ان لوگوں کا دل ہوتا ہے جو قرآن سے غافل اور دنیا کی رنگینیوں میں مگن رہتے ہیں۔ اللہ ان غافل لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی بالآخر عبرت کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ نمبر 12 قلب اسم۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں کر لیا کرو۔ اگر تم میں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ نمبر 13 قلب متکبر۔ سورۃ مومن کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی سند کے۔ کس قدر سخت بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک۔ اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر۔
13واں اور آخری دل متکبر ہوتا ہے۔ یہ لوگ تکبر اور سرکشی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ اپنی دینداری کو بھی گھمنڈ بنا لیتے ہیں۔ یہ ظلم اور جاہریت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبیر اللہ کا وصف ہے۔ اللہ یہ وصف کسی انسان کے پاس برداشت نہیں کرتا، چنانچہ معاشرہ ہو، ملک ہو یا پھر لوگ ہو۔ تاریخ گواہ ہے، یہ فرعونوں اور نمرود کی طرح عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ دنیا میں آج تک کسی مغرور شخص کو عزت نصیب نہیں ہوئی، وہ آخر میں رسوائی اور ذلت تک پہنچ کر رہا۔ اللہ کو یہ دل بالکل پسند نہیں ہوتے۔ آخر میں آئیے دعا کریں، اللہ پاک ہمیں وہ دل عطا کرے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ آمین۔ خدایا رحم فرما دل بدل